اس کائنات میں اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت آزادی کی نعمت ہے۔ یہ آزادی کی نعمت جس کے لیے قربانیاں دینا پڑتی ہیں، جس کے لیے جہاد کے میدان میں اترنا پڑتا ہے، یہ آزادی کی نعمت حاصل کرنے کے لیے بہت بڑی قربانی ادا کرنا پڑتی ہے۔ آج ہم پاکستان کی فضاؤں میں سانس لے رہے ہیں، آج ہم اپنے الگ اسلامی وطن میں زندگی جی رہے ہیں۔ یہ پاکستان، اس میں آزادی کی نعمت کتنی قربانیوں کے بعد نصیب ہوئی۔ اس آزادی کے لیے، اس وطن کے لیے، اس ملک کے لیے، اس سرزمین کو حاصل کرنے کے لیے، پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے 14 اگست 1947 کے دن اور اس کے بعد کتنی قربانیاں دینا پڑیں، کتنی گردنیں اڑائی گئیں، کتنی جانوں کا خون بہایا گیا، کتنے مسلمانوں کو ذبح کیا گیا۔ آج پاکستان کے مسلمان اپنے ماضی اور اپنی تاریخ کو بھول چکے ہیں۔ حکیم محمد طارق محمود چغتائی اپنی کتاب کے اندر پاکستان کے قیام کے لیے جو قربانیاں دی گئیں، طارق محمود اپنی کتاب میں ان قربانیوں کو بیان کرتے ہیں۔ بر صغیر کی تقسیم ہو رہی تھی، پاکستان کے قیام کا اعلان ہوا، مسلمان ہندوستان میں اپنے گھر، اپنے کاروبار، اپنی زمینوں کو چھوڑ کر قافلوں کی شکل میں پاکستان کی طرف ہجرت کر کے آ رہے تھے۔ مہاجرین کے قافلے میں، ہجرت کرنے والوں کے اس سفر میں ایک مسلمان عورت تقسیم کے وقت ہونے والے ظلم کو بیان کرتی ہے کہ قیام پاکستان کے وقت مسلمانوں کے ساتھ جو سلوک کیا گیا، جو ظلم و ستم کیا گیا، مسلمان عورت بیان کرتی ہے میں نے یہ ظلم اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ مسلمان عورتوں کو، مسلمان بچیوں کو ان کی ماؤں کے سامنے ہوس اور درندگی کا نشانہ بنایا گیا۔ یہ عورت بیان کرتی ہے میرا سگا بھائی مجھے ہندو اور سکھ کے ظلم سے بچانے کے لیے آگے بڑھا، میری ان آنکھوں کے سامنے ایک سکھ نے میرے غیرت مند نوجوان بھائی کی گردن پہ کلہاڑی کا وار کیا، میری آنکھوں کے سامنے میرے بھائی کی گردن اس کے تن سے جدا ہوئی، پھر ہمارے قافلے کے مردوں کو شہید کیا گیا، بوڑھی عورتوں کو قتل کیا گیا، اور مسلمانوں کے قافلے کی جوان لڑکیوں کو قید کیا گیا۔ مسلمان بہن اپنا ظلم بیان کرتی ہے، اپنی داستان بیان کرتی ہے۔ قیام پاکستان کے وقت وہ کہتی ہے ہمارے پورے خاندان میں سے میں واحد عورت تھی، اپنے آپ کو بد نصیب کہوں یا خوش نصیب کہوں، اس پورے قافلے میں زندہ بچنے والی میں اکیلی تھی۔ پھر ظلم یہ ہوا میں مسلمان باپ کی بیٹی، مسلمان بھائی کی بہن تھی، اس قافلے میں زندہ میں اکیلی بچی تھی۔ پھر میرا نکاح ایک ہندو کے ساتھ کر دیا گیا، میرے بطن سے، میرے پیٹ سے ہندو کے بچوں نے جنم لیا۔ یہ قربانیاں تھی جو قیام پاکستان کے وقت مسلمانوں نے پیش کی تھیں۔ آج اسکولوں میں پڑھنے والوں، کالجوں میں پڑھنے والوں، یونیورسٹیز میں پڑھنے والوں نوجوانوں کے دل و دماغ سے، ان کی کتابوں سے، ان کے سلیبس سے یہ قربانیاں ختم کر دی گئیں۔ مسلمانوں کے نصاب کو تبدیل کر دیا گیا۔ یورپ کا گند اور یورپ کی بے حیائی
مسلمان نوجوانوں کو سکھائی جا رہی ہے، لیکن مسلمان کو، اس نوجوان کو ان قربانیوں کی تعلیم نہیں دی جا رہی، وہ کتابیں نہیں پڑھائی جا رہی جن کتابوں میں یہ تذکرے تھے کہ پاکستان بنانے کے لیے مسلمانوں نے کتنی قربانیاں پیش کی تھیں۔ ہوشیار پور کا علاقہ شام 84 کے علاقے سے مسلمانوں کا قافلہ نکلتا ہے، اس قافلے میں شریک ایک مسلمان بہن اپنی آنکھوں سے دیکھا حال بیان کرتی ہے۔ شام 84 کے علاقے، ہندوستان سے یہ قافلہ پاکستان کی طرف نکلتا ہے۔ اس قافلے میں میرے باپ کو میرے سامنے ذبح کیا گیا، میرے 7 بھائیوں کو پاکستان کی خاطر میرے سامنے قتل کیا گیا، اور میرے چچا کے 4 بیٹے ہجرت کے سفر میں میرے سامنے ذبح ہوئے، میری ماں میرے سامنے شہید ہوئی، میری 3 بہنوں نے اپنی عزت کو بچانے کے لیے نہر میں چھلانگ لگا دی۔ پورے خاندان میں میں واحد عورت تھی جو ہندو اور سکھ کے ہاتھ لگی، اور میں مسلمان عورت ہندو کے نکاح میں آئی، میرے بطن سے ہندو اور سکھوں کے بچوں نے جنم لیا۔ اور خواجہ افتخار اپنی کتاب میں بیان کرتے ہیں، یہ پاکستان تحفے میں نصیب نہیں ہوا، اس پاکستان کے قیام کے لیے، پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے کتنی قربانیاں دی گئیں۔ خواجہ افتخار بیان کرتے ہیں، ہجرت کے سفر میں ایک مسافر لکھتا ہے، میں ہندوستان سے پاکستان کی طرف آ رہا تھا، سڑک کے کنارے 100 خواتین کی لاشوں کو دیکھا جو ہندوستان کو چھوڑ کے پاکستان کی طرف آ رہی تھیں۔ 100 مسلمان عورتوں کی لاشیں پڑی ہیں، ننگا جسم ہے، چھاتیاں کاٹ کے ان کو شہید کیا گیا۔ 1 نہیں، 2 نہیں، سینکڑوں ایسی داستانیں جو کتابوں میں لکھی گئیں اور دیکھنے والوں نے بیان کی۔ قیام پاکستان کے لیے، اس وطن عزیز کے لیے مسلمانوں نے الگ وطن کو حاصل کرنے کے لیے کتنی قربانیاں پیش کی تھیں۔ اور جلندھر کیمپ کے اندر ہجرت کرنے والوں نے یہ منظر بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ جلندھر کیمپ کے اندر ایک نوجوان مسلمان عورت زخموں سے چور ہے، جسم سے خون بہہ رہا ہے، آخری سانسیں لے رہی ہے، اور اپنے قافلے کے ایک بندے کو امانت دے رہی ہے۔ کہا میرے سارے خاندان کے لوگ ہجرت کے سفر میں شہید ہو چکے، میں بھی اپنے خالق کے پاس جانے والی ہوں، میرے پاس یہ میرے زیورات ہیں، یہ سونا اور چاندی ہے، سونے اور چاندی کو تمہارے سپرد امانت کرتی ہوں، اگر تم پاکستان میں پہنچو میرا یہ سونا اور چاندی اور زیور قائد اعظم کے حوالے کر کے کہنا کہ ایک مسلمان بیٹی اپنی جان قربان کر کے یہ سونا چاندی اور زیور آپ کے حوالے کر رہی ہے، اس کو پاکستان کے لیے استعمال کر دینا، میں سمجھوں گی میں نے اپنے زندہ رہنے کا مقصد پورا کر دیا۔ لوگوں نے جان قربان کی، گردنیں کٹوائیں، مال جان سونا چاندی زمینیں کاروبار چھوڑا، کس لیے؟ پاکستان کے لیے۔ اور انگریز مصنف اپنی کتاب میں لکھتا ہے، پاکستان کو بنانے کے لیے، ہندو اور سکھ کے ظلم سے نجات حاصل کرنے کے لیے مسلمانوں کے علماء نے کتنی قربانیاں پیش کیں۔ دلی کے اندر یہ انگریز بیان کرتا ہے، میں نے وہ منظر دیکھا، میری آنکھوں کے سامنے 40 علماء کو لایا گیا، ان 40 علماء کو کھڑا کر کے
ان کے لباس اتار کر ہاتھ اور پاؤں باندھ کر ان 40 علماء کو گورے انگریز نے آگ میں اس لیے پھینک دیا کہ یہ علماء آزادی کا نعرہ بلند کرنے والے تھے۔ اور لاہور کے اندر شاہی مسجد کے صحن میں پھانسی کا پھندا تیار کیا گیا۔ یہی انگریز اپنی کتاب میں بیان کرتا ہے، شاہی مسجد کے صحن میں ایک ایک دن میں 80 علماء کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکایا جاتا۔ قصور اور جرم یہ تھا کہ یہ علماء لوگوں کو آزادی کے لیے کھڑا کرنے والے ہیں۔ اور یہی مورخ اپنی کتاب میں بیان کرتا ہے کہ جو علماء آزادی کا نام لینے والے تھے، انگریز کے خلاف حق بات کہنے والے تھے، ان علماء کو خنزیر کی کھال میں سی کر جلتی ہوئی آگ میں پھینکا گیا تھا۔ یہ منظر میری آنکھوں نے دیکھا تھا۔ دلی کے چاندنی چوک سے لے کر پشاور تک کوئی ایک درخت ایسا نہیں تھا جس درخت کے ساتھ مسلمانوں کے علماء کی لاشیں نہیں لٹک رہی تھیں۔ ان علماء کا جرم اور قصور کیا تھا؟ ان کو پھانسیاں کس لیے دی جا رہی تھیں؟ ان کو پھانسی کے پھندوں پہ لٹکایا کیوں جا رہا تھا؟ قصور یہ تھا، ان کا مطالبہ تھا ہمیں الگ وطن چاہیے۔ یہ قربانیاں دی گئیں، مسلمانوں نوجوانوں کو ذبح کیا گیا، مسلمان غیرت مند بہن بیٹیوں کی عزتوں کو لوٹا گیا، مسلمان بوڑھوں کو ذبح کیا گیا، مسلمان بچوں کی لاشوں کو نیزوں پہ چڑھایا گیا، مسلمان علماء کو سولی پہ لٹکایا گیا۔ جرم یہ تھا، یہ آزادی کی جنگ کے لیے نکلے تھے، ان کی خواہش آزادی کی تھی، یہ مسلمانوں کے لیے آزادی کا نعرہ بلند کرنے والے تھے۔ وَاذْكُرُوا، قرآن نے کہا اپنے ماضی کو بھولنا نہیں، قربانیوں کی یہ داستانیں فراموش نہیں کرنی۔ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ، یاد کرو جب تم تھوڑے تھے، تعداد میں کم تھے، مستضعفون فی الارض، زمین میں کمزور تھے، کہیں ہندو کے ظلم کا شکار تھے، کہیں سکھ تمہارے اوپر ظلم کرتا تھا، کبھی گورے کے ظلم کی چکی میں پس رہے تھے۔ مستضعفون فی الارض، تم مسلمان تعداد میں تھوڑے تھے، کمزور تھے، غریب تھے۔ یخافون ان یتخطفکم الناس، تم ڈرتے تھے لوگوں سے، تمہیں خوف تھا، پریشانی تھی۔ فآواکم وأیدکم بنصری، فرمایا تم کمزور بھی تھے، تعداد میں کم بھی تھے، اللہ نے تمہیں جگہ عطا فرمائی، اپنا وطن عطا کیا، اپنا ملک عطا کیا، تمہیں پاکستان کی نعمت سے مالا مال کر دیا۔ کس لیے؟ وَرَزَقُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، تمہیں پاکیزہ رزق عطا فرمایا، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم آزادی کی نعمت پر اپنے رب کے سامنے شکر ادا کرو۔ یہ جانوں کے نذرانے کیوں پیش کیے گئے؟ گردنیں کیوں کٹوائی گئیں؟ خون کی ندیاں کیوں بہائی گئیں؟ مسلمانوں نے اپنے کروڑوں کے کاروبار کیوں چھوڑے؟ اپنے گھر بار زمینوں کو چھوڑ کے پاکستان میں آنا پسند کس لیے کیا؟ 14 اگست 1947 کے وقت نعرہ کیا تھا؟ مشن کیا تھا؟ 14 اگست 1947 کے وقت صدا اور آواز یہی تھی، نعرہ اور پیغام یہی تھا، مشن اور مقصد یہی تھا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ وطن حاصل کریں گے، ہندو اور سکھ سے نجات پائیں گے، پاکستان کو بنائیں گے۔ کس کام کے لیے؟ اللہ اور اس کے رسول کے دین کو غالب کرنے کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے،
دین پہ عمل کرنے کے لیے، اور بانی پاکستان، محسن پاکستان، قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے قیام پاکستان کے وقت یہ بات واضح طور پہ فرمائی تھی، اسلام مکمل ضابطۂ حیات ہے، اسلام میں دین کو سیاست سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ اور قائد اعظم نے فرمایا تھا، ہم پاکستان بنا رہے ہیں تاکہ ہم اپنے وطن میں اپنے دین اور اسلام کے مطابق زندگی جی سکیں۔ ہم وطن حاصل کر رہے ہیں، مقصد یہ ہے، مشن یہ ہے، نعرہ یہ ہے، ہم اپنے الگ وطن پاکستان میں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق زندگی بسر کر سکیں۔ اور قائد اعظم نے یہ نعرہ بھی لگایا تھا، پاکستان میں ہر مسلمان کے پاس قرآن کا نسخہ ہونا چاہیے، مسلمان قرآن کو پڑھے، قرآن کو سمجھے اور اپنے الگ وطن میں رہنے کے لیے اس قرآن سے رہنمائی لے۔ کس لیے پاکستان بنایا گیا تھا؟ قربانیاں کس لیے دی گئی تھیں؟ بچوں کو ذبح کس لیے کیا گیا تھا؟ لاکھوں کی تعداد میں مسلمانوں نے قربانیاں کس لیے دی تھیں؟ اسلام کے غلبے کے لیے، اسلام کے فروغ کے لیے، قرآن و سنت پہ عمل کرنے کے لیے، اپنے آئین کو، اپنے دستور کو، اپنے قانون کو قرآن و سنت کے مطابق بنانے کے لیے پاکستان حاصل کیا گیا تھا، اسلام پہ عمل کرنے کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کی پابندی کرنے کے لیے۔ اس دین کا سب سے بڑا حکم نماز کی پابندی، آزاد وطن میں، مسلمانوں کی ریاست میں، مسلمانوں کے ملک میں 98% آبادی بے نمازیوں کی ہو، یہ آزادی کس چیز کا نام ہے؟ کس لیے وطن لیا گیا تھا؟ کس لیے قربانیاں دی گئی تھیں؟ وہاں ہندو ظلم کرتا تھا، وہاں انگریز ستم کرتا تھا، وہاں سکھ بربریت کرتا تھا۔ آزادی کس چیز کا نام ہے؟ آزاد وطن میں، آزاد ملک میں، اسلامی جمہوریہ پاکستان میں آج بھی چند ٹکوں کی خاطر جج بکتے ہیں، آج بھی غریب، آج بھی کمزور ظلم کا شکار ہوتا ہے۔ تھانوں اور کچہریوں میں بیٹھے ہوئے غریب کی حمایت نہیں کرتے۔ آزادی کس چیز کا نام ہے؟ آج بھی پاکستان میں قانون بنانے والے، قانون پاس کرنے والے، اسلامی ملک کو چلانے والے چند ٹکوں کی خاطر اپنا ضمیر، اپنا ووٹ بیچ رہے ہیں۔ یہ آزادی کس چیز کا نام ہے؟ یہ وطن کس لیے حاصل کیا گیا تھا؟ قربانیاں کیوں دی گئی تھیں؟ نوجوانوں کو تاریخ بھلا دی گئی، کتابوں سے، سلیبس اور کورس سے مسلمانوں پر ہونے والے ظلم کی داستانوں کو نکال دیا گیا۔ آج کا نوجوان جو راتیں سوشل میڈیا پہ گزارتا ہے، اس کو خبر نہیں کہ جس آزاد ملک میں رہتا ہے، اس وطن کو حاصل کرنے کے لیے کتنے لاکھ مسلمانوں کے خون کو بہایا گیا۔ کس لیے وطن حاصل کیا گیا تھا؟ اسلام کی سربلندی کے لیے، دین کو غالب کرنے کے لیے، دین پر عمل کرنے کے لیے، زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق گزارنے کے لیے۔ آج اس آزاد وطن میں، مسلمانوں کے ملک میں، اسلامی ریاست میں آزادی کس چیز کا نام ہے؟ کشمیریوں کے لیے بات کرنے والا جیلوں میں بند ہو، کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کی حمایت میں بولنے والا جیلوں کی زندگی گزار رہا ہو، اور بے حیائی کرنے والی، فحاشی کرنے والی، عریانی کرنے والی عورتوں کو اسلام آباد میں مارچ کرنے دیا جائے۔ آزادی کس چیز کا نام ہے؟
دین کی بات کرنے والا، قرآن اور حدیث کے غلبے کی بات کرنے والا، لوگوں کو حق بات بتانے والا جیلوں میں پڑا ہو اور بے حیائی کرنے والی عورتیں اسلام آباد کی سڑکوں پہ ناچ رہی ہوں، آزادی کس چیز کا نام ہے؟ چند دن قبل اسلام آباد کی سڑکوں پر اسلامی جمہوریہ پاکستان میں، مسلمانوں کے ملک میں، مسلمانوں کی آزاد ریاست میں، جس وطن کے قیام کے لیے قربانیاں دی گئیں، خون بہایا گیا، لاکھوں مسلمانوں کو ذبح کیا گیا غلبہ اسلام کے لیے، اسی آزاد ملک پاکستان میں چند مٹھی بھر بے حیا قسم کی، بے شرم قسم کی عورتیں اسلام آباد میں دارالخلافہ میں حکومت کی ناک کے نیچے بینر پکڑ کے باہر سڑک پہ آتی ہیں، میرا جسم میری مرضی کے نعرے لگاتی ہیں۔ پوچھا جائے یہ پاکستان کس لیے بنایا گیا تھا؟ یہ وطن لیا گیا تھا، قربانیاں دی گئی تھیں، مسلمان بہنوں کو کاٹا اور ذبح کیا گیا تھا، اس لیے نہیں کہ اس وطن میں میرا جسم میری مرضی کے نعرے لگائے جائیں۔ وطن بنایا گیا تھا، پاکستان قائم کیا گیا تھا اس نعرے کے ساتھ کہ میرا جسم اللہ کی مرضی ہوگی۔ اور پاکستان میں اسلام آباد کی سڑکوں پر یہ نعرے بھی لگائے گئے، یہ بھی کہا گیا ہم آزادی چاہتے ہیں، ایسی آزادی، یہ عورت کا نعرہ ہے، یہ عورت کی ڈیمانڈ اور مطالبہ ہے۔ پاکستان کی گلیوں میں، پاکستان کی سڑکوں پر، اسلام آباد کے بازاروں میں مسلمان عورت یہ نعرہ لے کے نکلی ہے، مجھے ایسی آزادی چاہیے، میں اپنی مرضی سے جہاں چاہوں شادی کر سکوں، میرا باپ مجھے روک نہیں سکتا۔ یہ آزادی نہیں، یہ سب سے بڑی اور سب سے گندی ذلت اور غلامی ہے۔ اور اس وطن عزیز میں، آزاد ملک میں، اسلامی جمہوریہ پاکستان میں، اسلام آباد کے اندر سڑکوں پر عورت مارچ میں نبی کی توہین کی جائے، سیدہ عائشہ کی گستاخی کی جائے، اس آزادی مارچ میں عورتوں نے نبی کی توہین بھی کی، آزادی کے نعرے بھی لگائے، میرا جسم میری مرضی کا مطالبہ بھی کیا، حکومت کہاں ہے؟ ان مارچ کو، ان نعروں کو ہوا دینے والے، ان نعروں کو، ان احتجاج کرنے والی بے حیا عورتوں کو نہ جن کا دین ہے نہ ایمان ہے، ان کو سیکیورٹی دینے والا کون ہے؟ یہ نعرے لگانے والی، پاکستان میں بے حیائی پھیلانے والی، پاکستان میں بے شرمی پھیلانے والی عورتیں آزاد ہوں اور کشمیریوں کے حق کے لیے بات کرنے والا جیل میں ہو، آزادی کس چیز کا نام ہے؟ یہ وطن بنایا گیا تھا اسلام کی بلندی کے لیے، اسلام کے غلبے کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کے دین پہ عمل کرنے کے لیے، لیکن ہم دیکھتے ہیں اسی ملک میں، انہی سڑکوں پر، آزاد اسلامی ملک میں ابو بکر کو گالی دی جائے، عمر کو گالی دی جائے، عثمان کو گالی دی جائے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو گالیاں دی جائیں، میڈیا پہ چلائی جائیں، میڈیا پہ ان کو بیان کیا جائے، یہ آزادی کس چیز کا نام ہے؟